الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ معزز قابل صد احترام علماء کرام، ہماری آج کی یہ نشست خالصتاً تربیتی نشست ہے۔ میری آج کی گفتگو کے مخاطبین محض علماء کرام ہیں، گو اس سے استفادہ ہر خاص و عام، ہر مرد و عورت، ہر شخص کر سکتا ہے، لیکن اصل مخاطب علماء ہے۔ مقصد یہ ہے کہ علماء کرام سے کچھ باتیں کر لی جائیں، مذاکرہ کر لیا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ افہام و تفہیم کے انداز میں بات کر لی جائے، چونکہ علماء کرام وارثان نبوت ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہی انبیاء کے ورثہ ہیں، عالم ہی نبی کا وارث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جب ہم یہ حدیث مبارک تلاوت کرتے ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو اس کا ترجمہ ایسا کریں کہ جس سے عقیدہ سمجھ آئے، مسئلہ حل ہو اور کسی مخالف کو اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ علماء ترجمہ پر توجہ دیں۔ جب ہم ترجمہ یہ کریں گے لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو منکرین ختم نبوت، قائلین اجراء نبوت، قادیانی، مرزائی، یہ مرتدین اور زنادقہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں۔ آپ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے،
وہ کہیں گے آپ تو کہہ رہے تھے نبوت کا دروازہ بند ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے۔ پھر آپ جواب دینے کے لیے کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے نبی، لیکن امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ وہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ مرزا ہے تو امتی لیکن نبی بھی ہے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں امتی بھی ہیں، یہ امتی بھی ہے نبی بھی ہے۔ تو پھر آپ کے لیے اس اعتراض کا جواب دینا ذرا مشکل ہوتا ہے، ہر آدمی اس کا جواب دے نہیں پاتا۔ ترجمہ ایسا کریں کہ جس پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ پیدا نہیں ہوگا ترجمہ کس لفظ کا کیا ہے؟ لا نبی یا بعدی میں لا نفی جنس ہے، نبیہ اس کا اسم ہے، بعدہ اس کی خبر ہے۔ لا نفی جنس کا اسم مبنی بر فتح ہوتا ہے اور نبیہ پر فتح موجود ہے، اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ بعدہ تو بظاہر مرفوع نہیں ہے، اس پر تو ضمہ رفع پیش نہیں ہے۔ بعد مضاف، ہو ضمیر مضاف الی، مضاف اپنے مضاف الی سے مل کر یہ متعلق محذوف کے ہے۔ وہ محذوف آپ کیا نکالیں گے؟ کائن نکالیں، ثابت نکالیں، تو ترجمہ ہوگا کہ میں آخری نبی ہوں اور نہیں نبی ہوگا میرے بعد، نہیں نبی آئے گا میرے بعد۔ اب اعتراض ہو جائے گا۔ اور اگر آپ متعلق بعدہ کا جس کے بعدہ متعلق ہوگا وہ محذوف مولود مان لیں، اب اعتراض نہیں ہوگا۔ لا نبی یا مولود بعدی، میرے بعد کسی نبی کی ولادت نہیں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ آسمان سے نازل ہونا اور ہے اور کسی شخص کا پیدا ہونا اور ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ان الفاظ پر علماء کرام اچھی طرح توجہ دیں۔ میں یہاں ایک بات اور بھی کہتا چلا جاؤں کہ ہم اہل السنت والجماعت ہیں۔ اہل السنت والجماعت فرقہ ناجیہ ہے، نجات پانے والا فرقہ ہے۔ جب اس پر بطور دلیل کہ آپ حدیث پیش کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَظْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر وہی حالت آئے گی جو بنی اسرائیل پر آئی، بعین ہی بنی اسرائیل کی طرح نقش قدم پر یہ چلیں گے۔ حتیٰ ان کان منہم من اتی امہ علانیہ لیاتین فی امتی من یصنع ذلک، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں سے اگر کوئی شخص اپنی ماں سے اعلانیہ بدکاری کر چکا ہے تو اس امت میں بھی ایسا بدبخت آئے گا جو اپنی ماں سے اعلانیہ اپنا منہ سیاہ کرے گا۔ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ سَنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، وہ سب جہنمی ہیں سوائے ایک کے۔ قیل من ہی یا رسول اللہ، پوچھا گیا وہ اللہ کے نبی جنت میں جانے والا کون سا فرقہ ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی۔ اب اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ بھی، دونوں کا تذکر آنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ، ہدایت یافتہ اور ناجیہ، جنت میں جانے والا، جہنم سے بچنے والا فرقہ وہ ہوگا ما انا علیہ، جو اس راستے پر ہو جس راستے پر میں ہوں، و اصحابی، اور وہ میرا راستہ کیسے سمجھ آئے گا؟ میرے صحابہ سے۔
معلوم ہوا کہ حدیث پیغمبر کی ہو، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، اور اس کے بعد فہم اور سمجھ وہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا ہو، یعنی لفظ بھی صحابی سے لیں اور معنی بھی صحابی سے لیں، ہدایت یافتہ ہے۔ لوگ لفظ صحابی سے لے کر معنی وہابی سے لے لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں لفظ بھی صحابی سے ہو اور معنی بھی صحابی سے ہو، یہ بات نشین فرما لیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب اس کا مطلب اس امت کی رہنمائی علماء کرام کریں گے نبی کے وارث بن کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم نبی کا وارث، علماء انبیاء کے وارث۔ پیغمبر کی وراثت علم ہے، لہذا جس کے پاس علم جتنا زیادہ ہوگا وہی عالم علماء میں اتنا ہی ممتاز ہوگا، اتنا ہی قابل قدر ہوگا، اتنا ہی زیادہ قابل احترام ہوگا۔ تو نبوت کی وراثت علم ہے، اور علماء علم نبوت کے حامل، علم نبوت کے اٹھانے والے، علم نبوت کو لینے والے، علم نبوت کو دینے والے، علم نبوت سمجھنے والے، علم نبوت سمجھانے والے ہیں۔ تو علماء ہی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ اب علماء کو چاہیے کہ ان کا علم صحیح ہو، علم صحیح ہو تو عمل صحیح ہوتا ہے، اور علم فاسد ہو عمل فاسد ہو جاتا ہے۔ تو علماء کرام کو چاہیے کہ جو علم درسگاہوں میں اپنے اساتذہ سے خالص پڑھا ہے، صحیح لیا ہے، اسی صحیح علم کی روشنی میں آگے امت کو صحیح عمل دیں، امت کی صحیح رہنمائی کریں۔ اب امت کی رہنمائی تو آپ نے کرنی ہے، اذان بھی دینی ہے، نماز بھی پڑھانی ہے، جمعے کا خطبہ بھی دینا ہے، درس و تدریس بھی کرنی ہے، خانقاہ میں تزکیہ بھی کرنا ہے، اللہ اللہ کی آواز بھی لگانی ہے، امت کو دین کی طرف بلا کر دعوت بھی دینی ہے، جو دین پہ لگے ہیں مذاکرہ کر کے ان کے اندر وعظ و نصیحت کا ماحول کر کے ان کو مزید مستحکم بھی کرنا ہے۔ یہ سب کام علماء کرام کے ذمے ضروری اور لازم ہیں، یہ سب کام علماء کرام نے کرنے ہیں۔ کسی عالم کو اللہ توفیق عطا فرمائے، عالم بھی ہو، وہ عالم مدرس بھی ہو، مقرر بھی ہو، مصنف بھی ہو، مناظر بھی ہو، خانقاہ کا پیر بھی ہو، اپنی جماعت کا امیر بھی ہو، مجاہد بھی ہو، اسیر بھی ہو، ساری صفات یکجا آ جائیں یہ تو کوئی کوئی ہوگا، لیکن اگر ساری صفات یکجا ایک میں نہ ہوں تو جس عالم کو جو اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے اس صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے دین کی خدمت کرے، اور جو صلاحیت اس میں نہیں وہ دوسرا عالم کام کرتا ہے، یہ اس کا معاون بنے، اس کو برداشت کرے، اس کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ترقیات عطا فرما دیں گے۔ تو علماء کرام کو چاہیے علم صحیح کی روشنی میں امت کی رہنمائی کریں۔ اب امت کی جو رہنمائی کرنی ہے، امت کو جو بات سمجھانی ہے، قرآن کریم کے الفاظ بھی سمجھانے ہیں اور حدیث پاک بھی سمجھانی ہے، قرآن کریم کا ترجمہ بھی ہے، مطالب بھی ہیں، تفسیر بھی ہے، سب کچھ بیان کرنے۔ تو عالم معمول کے مطابق مسجد میں ماحول بنا کر درس قرآن دے، ماحول بنا کر درس قرآن دے، ماحول بنائے اس کا، درس حدیث دیں، درس فقہ دیں۔ اگر وہ چاہیں تو ہفتے میں ایک دن چھٹی کا رکھ لیں اور 6 دنوں کو تقسیم کر لیں، 2 دن قرآن کریم کی تفسیر ہو جائے، 2 دن حدیث پاک کا درس ہو جائے، 2 دن مسائل فقہ کی تعلیم ہو جائے، یا 3 دن قرآن کریم کا درس دیں، 2 دن حدیث پاک کا درس دیں،
اور ایک دن مسائل فقہ کی تعلیم دے دیں، اور یا کسی نماز کے وقت درس قرآن ہو، مثلا عشاء کے بعد، کسی کے بعد حدیث ہو، مثلا فجر کی نماز کے بعد، یا فجر کے بعد قرآن کریم ہو، عشاء کے بعد حدیث پاک ہو، مغرب کے بعد حدیث پاک ہو، درمیان میں عصر کی نماز پڑھ کے سنتوں کے بعد عام طور پہ لوگ تسبیحات میں مشغول ہوتے ہیں اور بعد میں فرض نماز کی دعا مانگتے ہیں۔ یہ جو درمیان کا وقت ہے اس میں ایک یا دو مسئلہ بیان کر دیا جائے تو مسائل کی تعلیم بھی ہو جائے گی۔ ایک طریق تو علماء کرام کے لیے یہ ہے، اور اس موضوع پر بحمد اللہ تعالی ہم نے کام کیا ہے۔ نمبر ایک، قرآن کریم کی عقائد اور احکام والی آیات کی تفسیر کر دی ہے۔ دروس القرآن کے نام سے 5 جلدوں میں ہندوستان میں بھی چھپ چکی ہے، ہمارے ہاں بھی چھپی ہے، پاکستان میں، ہندوستان میں بھی چھپ چکی ہے، باقاعدہ وہاں دی جا رہی ہے۔ اب ایک جلد میں خلاصۃ القرآن کے نام پہ قرآن کریم کی مختصر تفسیر چھاپ دی گئی ہے، جن میں ہر صفحہ 10 سے 15، ہر قرآن کریم کا پارہ 10 سے 15 صفحات پر مشتمل ہے، یعنی خلاصہ۔ اور یہ اصلاً لکھا گیا ہے تراویح کے لیے۔ ایک عالم اپنے مسجد میں قرآن کریم تراویح کے اندر سنائے اور تراویح کے بعد 15 منٹ 10 منٹ میں ایک پارے کا خلاصہ بیان کر دے۔ بحمد اللہ تعالی خلاصۃ القرآن بھی ہندوستان سے چھپ سکا ہے۔ اب قرآن کریم کا ترجمہ مختصر حواشی کے ساتھ اس پہ کام شروع ہے۔ بحمد اللہ تعالی 4 پارے ہو گئے، اس پر بھی کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہماری خواہش ہے کہ دنیا کی جتنی زبانوں میں ممکن ہو قرآن کریم کا ترجمہ عام کر دیا جائے۔ آپ حضرات میدان میں نکلیں، تیاری کریں، اپنی اپنی زبان میں ترجمے کے لیے آمادہ ہوں، اللہ ہر کسی سے کام لے لے۔ چوتھا، ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ ایک ایک آیت کی تفسیر قرآن کریم کے مکمل، دعا فرمائے اللہ فرصت عطا فرمائے اور وہ تفسیر بھی شروع ہو اور یہ چوتھا کام بھی مکمل ہو جائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ علماء کرام کو چاہیے درس قرآن کا ماحول بنائیں، درس حدیث کا ماحول بنائیں۔ حدیث پاک کے درس کے حوالے سے دروس الحدیث جلد نمبر 1 یہ میری چھپ چکی ہے، دروس الحدیث جلد نمبر 2 آخری مراحل میں، اس میں مشکات شریف کی کتاب الفتن پڑھائی گئی ہے۔ اس کے بعد تیسری جلد دروس الحدیث وہ آ جائے گی۔ اس کی بنیاد صحیح بخاری شریف سے اہل باطل نے جو مستدلات لیے، جن احادیث سے استدلال کرتے ہوئے غلط مطلب بیان کیا، ان کا صحیح معنی بیان کر کے اہل باطل کو جواب دیا گیا ہے۔ اور ہفتہ میں ایک دن آن لائن دورہ حدیث کے طلباء کو میں ایک دن سبق پڑھاتا ہوں اور اس عنوان پہ بات بھی کرتا ہوں۔ بحمد اللہ تعالی ایک وقت آئے گا کہ یہ بھی چھپ کر آپ کی خدمت میں آ جائے گی۔ شمائل ترمذی، حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے تصنیف فرمائی ہے اور 410 کے لگ بھگ احادیث ہے اس کے اندر۔ اس کا خلاصہ زبدۃ الشمائل کے نام سے ہم نے بنا دیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ مساجد میں علماء تعلیم کرانا چاہیں تو زبدۃ الشمائل کی یومیہ کی بنیاد پہ مختصر تعلیم کرا سکتے ہیں۔ کسی ایک نماز کے وقت مختصر پڑھ کے سنا دیں، بحمد اللہ تعالی ہمارے یہاں چھپ چکی ہے، اور ان قریب ہندوستان سے بھی انشاءاللہ زبدۃ الشمائل چھپ کر منظر عام پہ آ جائے گی۔ میں نے یہ مختصر سی بات کی ہے۔ اسی طرح الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فقہ کے اوپر بھی کام جاری ہے، اور فقہ المعاملات آ چکی ہے، فقہ کی کتابیں تیار کی جا رہی ہیں، آسان لفظوں میں کورسز مرتب کیے جا رہے ہیں، اور عقائد کے حوالے سے مستقل کتاب العقائد تحریر کر دی گئی ہے۔ نظر ثانی کے بعد انشاءاللہ وہ بھی آپ کی خدمت کے اندر آ جائے گی۔ میرا مقصد یہ ہے علماء کرام نمبر 1 اپنی مساجد میں ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، بہت سارے علماء جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، ان علماء کرام کو چاہیے کہ ہر جمعے کو نیا خطبہ، نیا عنوان ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اصلاً وہ حضرات جو مجھ سے بیعت ہیں ان کے لیے وعظ و نصیحت کے نام پر ہفتہ میں ایک مرتبہ ایک مضمون تحریر کر کے بھجوا دیا جاتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ منگل تک وہ مضمون پہنچ جائے تاکہ دیگر حضرات کسی اور زبان میں ترجمہ کرنا چاہیں تو بدھ کو ترجمہ کر سکیں، جمعرات کو عام کریں
تاکہ ہر عالم کے ہاتھ کے اندر وعظ و نصیحت کے نام پر ایک نیا مضمون ہفتہ واری آئے اور دلائل کے ساتھ نیا مضمون اپنی مسجد میں جمعہ کے روز بیان کرے۔ اس میں دلائل بھی ہیں، اعتدال بھی ہے، اللہ تعالیٰ اخلاص بھی عطا فرمائے، اور اپنے اکابر کے منہج کے مطابق تحریرات ہیں، وہ مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ خود بخود اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علماء کرام نے جو کام کرنے ہیں، نماز پڑھانی ہے، درس دینے ہیں، جمعے کا خطبہ دینا ہے، یہ علماء کرام کے ذمے ہے۔ پھر ایک اہم چیز جو اس وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مخصوص مہینوں میں اور اس کے مخصوص دنوں میں عام طور پر عوام میں کچھ باتیں چل پڑی ہیں اور ہم نے اس کو سنبھالنا ہے، وہاں بیانات کا طرز اختیار کرنا ہے۔ مثلا محرم میں مجالس ہوتی ہیں، ہم محرم میں اپنے بیانات کے جلسے رکھیں۔ محرم کے موقع پر میں عرض کروں گا کیا بیان کرنا چاہیے۔ رمضان قریب آ رہا ہے، رمضان سے پہلے بیانات ہوں، رمضان شروع ہو گیا ہے، ختم قرآن پر بیانات ہوتے ہیں تو کیا بیان کریں، اسی طرح عیدین کے موقع پر کیا بیان کریں۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے عوام میں جانا، اجتماعات کرنے اور بیانات کرنے، اور اس کے لیے اس کی انتظار نہ کریں کوئی بلائے تو جائیں، کوئی اشتہار چھاپے تو جائیں، کوئی کرایہ دے تو جائیں، نہیں۔ کوئی اشتہار چھاپ لیتا ہے الحمدللہ، کرایہ دیتا ہے الحمدللہ، دعوت دے کے بلاتا ہے تو ان کا احسان ہے۔ اصل تو ہم نے خود ہر کسی کے پاس جانا ہے تاکہ اپنی بات سمجھائیں، تاکہ اپنی بات بیان کریں، تاکہ امت کا رخ ٹھیک ہو۔ تو اس حوالے سے ابھی ربیع الاول آ رہا ہے، کیا ربیع الاول شروع ہے، بیانات کے سلسلے جاری ہیں۔ ربیع الاول کے حوالے سے میں علماء کرام کی خدمت میں گزارش کروں گا عنوانات جو قائم کریں، مثلا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عنوان چلتا ہے۔ اگر سیرت النبی کے نام پر جلسہ کرنا ہو تو اس کی بجائے سیرت خاتم الانبیاء کے نام پہ کر لیں، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی ہی نہیں خاتم الانبیاء ہے۔ سیرت امام الانبیاء کے نام پہ کر لیں، آپ صرف نبی ہی نہیں امام الانبیاء ہیں۔ آپ سیرت نبی الانبیاء کے نام پہ کریں، آپ صرف نبی ہی نہیں نبی الانبیاء ہیں۔ سیرت سید الانبیاء کے نام پہ کریں، آپ صرف نبی نہیں بلکہ سید الانبیاء ہے۔ ہمارا اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہی نہیں نبی الانبیاء ہیں، صرف نبی ہی نہیں سید الانبیاء ہیں، صرف نبی ہی نہیں امام الانبیاء ہیں، صرف نبی ہی نہیں خاتم الانبیاء ہیں۔ اس پر مستقل میرے بیانات موجود ہیں۔ نبی الانبیاء کا معنی کیا ہے، امام الانبیاء کا معنی کیا ہے، سید الانبیاء کا معنی کیا ہے، خاتم الانبیاء کا معنی کیا ہے۔ بہرحال اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی ہی نہیں نبی الانبیاء ہیں، صرف نبی ہی نہیں سید الانبیاء ہیں، صرف نبی ہی نہیں امام الانبیاء ہیں، صرف نبی ہی نہیں خاتم الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس طرح عوام میں بیان کریں اور اس عنوان پہ جلسے کریں۔ اور ایک طرز یہ ہے کہ ربیع الاول میں عنوان قائم کریں تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی لوگوں کو بتایا جائے ہمارے پیغمبر پاک کی تعلیمات کیا ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، حضور کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے۔ ہم تعلیمات پیغمبر کے نام پہ سیمینار کریں، کانفرنسیں کریں، جلسے کریں، اہتمام کریں، اس کا کوشش کریں۔ ہر عالم اپنی مسجد میں، ضروری نہیں باہر سے خطیب بلائیں، ضروری نہیں بڑا اشتہار چھاپیں، ضروری نہیں کھانے کا اہتمام کریں، مختصر کریں لیکن کریں۔ آپ کیا مسجد نہیں اپنے گھر میں کریں، اپنے 10 افراد کو بلا کر کریں، اہتمام کریں اور ماحول بنائیں۔ تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ کانفرنس اور سیمینار کریں، اور تعلیمات پیغمبر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو بیان کریں، آپ کی زندگی کے ہر پہلو پہ روشنی ڈالیں،
ہر پہلو کو بیان کریں، نبوت کا بچپن، نبوت کی جوانی، نبوت کا دعوی نبوت سے قبل کی زندگی، اعلان نبوت کے بعد کی زندگی، آپ کے نکاح، اولاد کی تربیت، بچوں پہ شفقت، بیویوں کے ساتھ تعلق، اپنے گھر کا ماحول، اپنے باہر کا ماحول، عقیدے کی محنت، اعمال پہ محنت، اخلاق کی محنت، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کی تعبیر دینا، جمعے کا خطبہ دینا، عید کا خطبہ دینا، مساجد میں بیٹھ کے صحابہ کرام کو درس دینا، صحابہ کرام کو مسائل بتانا، صحابہ کرام کی رہنمائی کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یتیموں کے بارے میں کیا رویہ ہے، ہمسائے کے بارے میں کیا مزاج ہے، پیغمبر پاک اپنے ساتھیوں کے بارے میں کیسا مزاج مبارک ہے، یہ ساری چیزیں بیان کریں اور عنوان کیا قائم کریں؟ تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عنوان قائم کریں، اپنے عنوان عام کر دیں، اتنے عام کریں کہ آپ کے عنوان سے پتہ چل رہے یہ جلسہ کن حضرات کا ہے۔ پھر آپ سیرت امام الانبیاء نام رکھیں، سیرت نبی الانبیاء نام رکھیں، سیرت سید الانبیاء نام رکھیں، سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھیں، تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھیں، کوئی بھی نام رکھیں۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ دین 5 چیزوں کا نام ہے: اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرات۔ ان 5 کو بیان کریں، جتنا ممکن ہو کسی ایک پہلو پہ بات کریں، اچھی طرح بات سمجھ لیں۔ دین 5 چیزوں کا مجموعہ ہے: اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرات۔ 5 کو بیان کریں، جس کو جتنا بیان کر سکتے ہیں کریں، اور سب سے زیادہ اہمیت عقیدے کو دیں۔ کوشش کریں ہر کانفرنس میں عقیدے پر بیان ہو، کسی ایک عقیدے کا تذکرہ ہو۔ ہم اپنے عقائد بیان کریں گے تو لوگوں کے سامنے ہماری بات آئے گی، ہم عقائد بیان نہیں کریں گے تو لوگوں کے سامنے ہمارے عقائد کیسے آئیں گے؟ ایک ہمارے علاقے میں فتنہ آ جاتا ہے، ہم اس کی تردید کرتے ہیں، کرنی چاہیے، لیکن فتنے کے آنے سے پہلے اس فتنے کے خلاف تقریر کریں۔ فتنے کے نام کی ضرورت نہیں ہے، شخص کے نام کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو غلط عقیدہ آ رہا ہے اس عقیدے پر تو رد فرمائیں، رد دلیل سے کریں، رد اعتدال سے کریں، رد اخلاص سے کریں، اکابر کے منہج کے مطابق کریں، لیکن کریں تو صحیح۔ یہ 5 چیزیں بیان کریں، اور پھر ہر جلسے میں ہر آدمی ان 5 کو بیان کی ہمت نہیں رکھتا، سخت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، دلائل نہیں رکھتا، قوت گویائی کمزور ہے، لیکن ہر جلسے میں 2 چیزیں اپنے بیان کا محور بنا لیں۔ ہم نے ربیع الاول کے جلسوں میں، اجتماعات میں، سیمینارز میں، کانفرنسز میں ہم نے 2 چیزوں کا تذکرہ ضرور کرنا ہے۔ نمبر 1 حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو پیغمبر پاک کی محبت بیان کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علماء اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا پیغمبر پاک کے بارے میں کیا نظریہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ نبوت سے پیار کتنا کرتے ہیں، کہ ذہن بنائیں، اپنا ذہن بنائیں۔ ایک بار میرا ایک جلسہ تھا، تو جلسے کا میزبان براہ راست مجھے نہیں جانتا، اس نے کسی کے واسطے سے میری تاریخ لی، میں چلا گیا، اور اتفاق یہ کہ مخالفین جو تھے مبتدعین، انہوں نے شکایت وغیرہ کر کے میرے جلسے پر پابندی لگوائی۔ ہمارے جو میزبان تھے کچھ تعلقات ان کے اچھے تھے، انہیں اپنے تعلقات استعمال کروا کے پابندی کھلوا لی، لیکن وہ ذہنی طور الجھن کے شکار ہو گئے کہ میں نے کیسے بندے کو بلایا، میرے لیے مسائل پیدا ہوئے، حالانکہ مسئلہ میرا نہیں تھا۔ اہل بدعت جانتے تھے کہ ان کے آنے سے فضا بدلنی ہے، لوگ اہل سنت بنیں گے، بدعت کو چھوڑیں گے، باطل کو چھوڑیں گے، حق کے اوپر آئیں گے، تو یہ سارے ہاتھ گنڈے ہوتے ہیں۔ خیر میں وہاں چلا گیا، اللہ کی شان مجھے بخار سخت تھا اور سردی لگ رہی تھی۔ پہلے تو میں نے راستے سے ارادہ کیا کہ جلسے پر نہ جاؤں، پھر میں نے یہ سوچ کر کتنی مشقت میں انہیں جلسہ رکھا ہوگا، محنت کی ہوگی، مجھے جانا چاہیے۔ میں نے وہاں جاتے ہی میزبان کو انہیں جی بلاؤ، میزبان تشریف لے آئے۔ میں نے کہا مجھے یہ تکلیف ہے،
تو مجھے اس کے لیے دوائی مل سکتی ہے۔ تو ان نے مجھے ایک پڑیا لا کر دی کہ آپ اس کو کھا لیں۔ میں نے کہا ذرا آپ میرا چیک اپ کرا دوں۔ نے کہا میں خود حکیم ہوں، نبض دیکھی کہ یہ بہترین پڑی، اسی کو استعمال کریں۔ میں محسوس کر گیا کہ ان کو مجھ سے عقیدت نہیں، کسی پریشانی کے شکار ہیں۔ خیر ہم بیٹھے تو جیسے ایجنسیز اور پولیس اور یہ آئے، بات کیجیے آپ کا کیا نام ہے، کہاں سے آئے ہیں، شناختی کارڈ دے، یہ کرے۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ میں جب بیان کے لیے گیا تو میرے بیان کے اندر وہ بھی آ کر بیٹھ کے ڈائری لے کر بیٹھے۔ الحمدللہ 1 گھنٹہ میں نے 120 نہیں 140 اور 60 کی سپیڈ سے سیرت کے عنوان پر جب میں نے عشق رسول کو بیان کیا، حب رسول کو بیان کیا، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تذکرے کیے، ڈائری بند کی بند، وہیں بیٹھے سن رہے۔ جلسے سے فارغ ہوئے، وہی لوگ ہمارے پاس آئے، ایجنسیز کے لوگوں نے کہا یہ آپ کا کارڈ ہے، یہ ہمارا نمبر ہے، اپنا نمبر ہمیں دیں، کبھی یہاں آنا ہو تو ہم ہر خدمت کے لیے تیار ہیں، آپ ہم سے رابطہ فرمائیں۔ وہ حکیم صاحب مجھے اپنے گھر لے گئے، مطب پہ لے گئے۔ آپ یقین فرمائیں گے ان نے مجھے وہاں پر دکھائے ان کے والد محترم کے جو قلمی نسخے تھے۔ ہاں میرا والد فلاں ہے، میرا دادا فلاں ہے، ہم خاندانی حکیم ہیں، مولانا میں آپ کو ایک بنا ہوا معجون دینے لگا ہوں جو صدری نسخہ ہے، 100 سال گزر گیا، ہمارے آباء و اجداد سے آ رہا ہے، میں یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ جسم کے لیے نہایت مقوی اور طاقت والا ہے، آپ اس کے استعمال فرمائیں۔ اور مجھے کہنے لگے کہ اگلے سال آپ تاریخ دیں گے تو میں آئندہ سال پھر آپ کو پیش کروں گا، تاریخ نہیں دیں گے تو پھر نہیں پیش کروں گا۔ ماحول بدل گیا، فضا تبدیل ہوگی۔ کیوں؟ ہم نے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، پروپیگنڈا ہے ہمارے خلاف، گستاخ ہے، پروپیگنڈا ہے ہمارے خلاف، عمل بالحدیث نہیں، پروپیگنڈا ہمارے خلاف، قرآن فہمی نہیں۔ اس پروپیگنڈے کو زبان سے نہیں عمل سے توڑیں، قرآن بیان کریں، حدیث پاک بیان کریں، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ کریں۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چرچے، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں۔ نمبر 2، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں کہ پیغمبر پاک کی کھانے کی سنت، پینے کی سنت، گھر آنے کی سنت، گھر سے جانے کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں، بازار جانے کی سنت، آپ کا مبارک طریقہ کیا ہے، بیت الخلاء جانے کی سنت۔ ہم عام طور پر بڑے بڑے اجتماعات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کا یوں تذکرہ کرتے ہوئے عجیب سا خود محسوس کرتے ہیں۔ ہم علمی بیان کر لیں گے، دلائل سے بیان کر لیں گے، اور سنت کو بیان کرتے ہوئے عجیب لگتا ہے۔ حالانکہ اجتماعات میں پیغمبر پاک کی سنتیں بیان کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت یوں ہے، کھانے کی سنت، پینے کی سنت۔ اس کے لیے آپ زبدۃ الشمائل اپنے مطالعے میں رکھ لیں، آپ اس کو دیکھیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو جمع کیا گیا ہے، مطالعہ فرمائیں اور بیان کریں۔ اپنے اجتماعات میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اپنے بیان کا محور بنائیں بطور خاص ربیع الاول میں۔ اور پھر حب رسول، سنت رسول بیان کرتے ہوئے اکابر اہل سنت والجماعت، احناف، دیوبند علماء کا تذکرہ کریں۔ اب آپ اس میں ذکر کریں قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی کا۔ آپ اس میں تذکرہ کریں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کا۔ آپ اس میں تذکرہ کریں شیخ الاسلام، شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی کا۔ آپ اس میں تذکرہ کریں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی کا۔ آپ اس میں تذکرہ فرمائیں بانی تبلیغی جماعت مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد الیاس کا۔ آپ اس میں تذکرہ کریں مفتی ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی کا۔ آپ اس میں تذکرہ کریں خاتم المحدثین علامہ محمد انور شاہ کشمیری کا۔ آپ اس میں تذکرہ کریں حضرت زبدۃ المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کا۔ آپ اس میں تذکرہ کریں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ کاندھلوی رحمہ اللہ کا۔ آپ تذکرہ کریں اپنے اکابر کا، اور جھجکے نہیں،
بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی وہ محسوس کریں گے، محسوس کیا کریں گے؟ آپ بیان فرمائیں گے تو اکابر کی زندگی سامنے آئے گی۔ آپ نے کبھی میرے بیانات کو سنا ہو تو میں بڑے بڑے اجتماعات میں بیان کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں، اہل السنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بزرگوں، اور پھر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ میں نے اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کا نام دو وجہ سے لیا ہے۔ نمبر ایک، میرے سامع کو پتہ چلے میں کون ہوں، غلط فہمی کے اندر نہ رہے۔ نمبر دو، ہمارے سامع کو پتہ چلے کہ دیوبند والے کون ہیں، میں کون ہوں، اور یہ پتہ چلے کہ دیوبند والے کون ہیں، سب بات کھل جائے، اور یہ ذہن بنائے کہ میرے مخاطب کون ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں، میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے خلاف بات ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی آپ سر پہ ٹوپی پہن کے رکھیں، پگڑی باندھ کے رکھیں۔ ایک بندہ کہتا ہے او جی ننگے سر کے خلاف تقریر کر دی۔ میں نے کہا نہیں، میں تو اپنی بات کہتا ہوں، میں پگڑی کیوں باندھتا ہوں، تمہارے خلاف تقریر نہیں کی۔ میں سفید کپڑے کیوں پہنتا ہوں، میں نے نیلے اور پیلے، سرخ اور سیاہ کپڑے خلاف تو تقریر نہیں کر رہا۔ میں 20 رکعت تراویح کیوں پڑھتا ہوں، میں اتوار کے خلاف تقریر نہیں کر رہا، میں تو اپنا عمل بتا رہا ہوں کہ میں کون ہوں، اس میں آپ کو الجھن کیا ہے؟ تو اس انداز میں اپنے عقائد اور اپنے اعمال کو بیان کرنا ہے، لیکن اپنے اکابر کا تذکرہ کریں۔ ایک مرتبہ کراچی کی ایک بہت بڑی مسجد تھی، تو کچھ دوستوں نے محنت کر کے وقت لیا، جلسہ رکھا۔ میں جب وہاں جلسے میں گیا تو بیان سے پہلے مجھے کہا گیا کہ مولانا اس مسجد کی فضا بہت مختلف ہے، ہم نے بڑی کوشش سے انتظامیہ سے بات کر کے آپ کا وقت لیا ہے، تو اس مسجد میں آپ مثبت بیان کریں، اصلاحی بیان کریں، کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جو کل کو مسائل پیدا کر دے۔ ہم نے بڑی مشکل سے وقت لیے۔ میں نے کہا بہت اچھا، کوئی بات نہیں، بہت اچھا۔ ممبر پہ بیٹھا، میں نے خطبہ دیا، تو میں نے خطبہ دینے کے بعد ان لوگوں سے پوچھا بھائی آپ دن میں کتنی نمازیں فرض پڑھتے ہیں؟ کہا جی 5۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیں ان 5 نمازوں میں آپ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا تراویح کتنی پڑھتے ہیں؟ کہا جی 20۔ توجہ رکھیں، کہا جی 20۔ میں نے کہا آپ مصافحہ کتنے ہاتھ سے کرتے ہیں؟ کہا جی 2 سے۔ میں نے کہا آپ دن میں نمازیں 5 پڑھتے ہیں، دلیل آتی ہے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا میں دیتا ہوں۔ آپ امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا دلیل میں دیتا ہوں۔ تراویح کتنی پڑھتے ہیں؟ کہا جی 20۔ میں نے کہا دلیل آتی ہے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا میں دیتا ہوں۔ مصافحہ کتنے ہاتھ سے کرتے ہیں، 1 ہاتھ سے یا 2 سے؟ کہا جی 2 سے۔ میں نے کہا دلیل آتی ہے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا میں دیتا ہوں۔ میں نے کہا جن مسائل پہ آپ عمل کرتے ہیں وہ مسائل تو فرقہ واریت نہیں ہیں، تو ان مسائل پہ دلائل دینا یہ فرقہ واریت کیسے ہے؟ لوگوں نے کہا جی بسم اللہ بسم اللہ، اب بات شروع فرمائیں۔ اب دیکھو بات ہو گئی، اور میں نے اپنے وضو پہ بات شروع کر دی، کوئی الجھن نہ رہی۔ ہمیں کہیں بھی مسئلہ ہوتا ہے تو میں حضرات سے کہتا ہوں بھی ایک بار ہمیں سٹیج تک پہنچاؤ، آگے ہم جانے اور سٹیج جانے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ ایک جلسے میں تشریف لے گئے، تو حضرت کو کہا گیا کہ حضرت آج کے جلسے میں نوجوانوں کو تیار کر کے آپ کے خلاف بٹھایا گیا ہے، جب آپ سٹیج پہ تشریف لے جائیں گے تقریر کریں گے، وہ آپ کو ٹماٹر انڈے اور یہ چیزیں ماریں گے، جلسہ خراب کریں گے۔ حضرت شاہ جی فرمانے لگے ایک بار مجھے آپ عافیت سے سٹیج پر پہنچا دو، پھر میں جانوں اور نوجوان جانے۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کو سٹیج تک پہنچایا گیا۔ جب حضرت سٹیج پر تشریف لے آئے تو شاہ جی نے شروع میں کہا بھائی آج میں نے آپ کو ایک واقعہ سنانا ہے، اگر آپ حضرات اجازت دو تو میں واقعہ سنا دوں؟ لوگوں نے کہا جی سنا دیں۔ اب ذہن میں بٹھایا تھا کہ تقریر نہیں کرنے دینی، حضرت نے عنوان تقریر کا لیا ہی نہیں، فرمایا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں سنا دوں؟ لوگوں نے کہا سنا دیں۔
لوگ قرآن سے دشمنی کریں گے، حدیث سے دشمنی کریں گے، سے عقیدت دشمنی کریں گے، قصے کہانیاں تو شوق سے سنتے ہیں۔ حضرت شاہ جی فرمانے لگے ایک عورت نہایت بدصورت تھی، ایک عورت نہایت بدصورت تھی، اس کا نکاح ایک خوبصورت نوجوان مالدار سے ہو گیا۔ اب وہ اس کے سامنے اپنے حسن کے تذکرے کرتی، میں تو ایسی ہوں، میں تو ایسی ہوں، اس کو نظر آتا نہیں تھا۔ ایک دن ایک شخص بازار میں آیا اور سرما بیچنے لگا۔ اس نے کہا میرے پاس وہ سرما ہے کہ جو آدمی مادرزاد نبینا ہو، اگر وہ بھی اس کو چند دن تک پہن لے تو اس کی بینائی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نبینے چودھری وڈیرے آدمی نے سنا، بیوی سے کہا دوڑ کے جا اس سے سرما لے۔ بیوی باہر گئی اور اس بندے کو بلایا اور بلا کر کچھ پیسے دی، کہ پیسے لے اور اس گاؤں سے نکل جا، اس گاؤں سے نکل جا۔ اس نے پیسے لیے اور چلا گیا۔ تو اس کے شوہر نے کہا وہ سرما، اس نے کہا خوش بخت اور نیک بخت آدمی، کوئی ایسا سرما بھی ہے کہ مادر ذات بندہ نبینا ہو اور اس کو 2 سلائی لگاؤ تو سرما ٹھیک ہو جائے؟ انہوں نے کہا ایسے وہ مجنون آدمی تھا، میں گئی، میں نے بلایا، وہ مجھے دیکھ کر ہی دوڑ گیا۔ حضرت شاہ جی فرمانے لگے یہ عورت بدصورت تھی اور جس کے گھر میں تھی وہ خوبصورت بھی تھا، مالدار بھی تھا۔ اگر اس کی بینائی آ جاتی اس کو گھر میں کہاں رکھتا؟ شاہ جی فرمانے لگے دیکھو تم خوبصورت ہو، ایمان کی دولت والے ہو، اور تمہارے گھر میں آیا ہے انگریز، یہ بد فطرت، بد چلن، بد شکل ہے، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس سرما لے کے، بھئی اگر تم اجازت دو تو میں سرمے کی 2 سلائیاں ڈال دوں، اور ان کو پتہ ہے اگر امیر شریعت کا سرما انہوں نے ڈال دیا تو مجھے کون رہنے دے گا، اس لیے آپ کا ذہن بنایا گیا ہے کہ اس کو سرما نہ بیچنے دو، اگر تم اجازت دو تو میں 2 سلائی سرمے کی دے دوں۔ نوجوان نے کہا جی شاہ جی۔ تو شاہ جی نے پھر قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، سبحان اللہ۔ وہ تو پھر عشاء کو شروع ہوتے تو فجر تک چلتے تھے، مجمع کایا پلٹ گئی۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دائی کی شان یہ نہیں کہ لوگوں سے متاثر ہو، دائی متاثر نہیں ہوتا، مؤثر ہوتا ہے۔ دائی منفعل نہیں ہوتا، فاعل ہوتا ہے۔ دائی کا ایک مزاج ہے، دائی کو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ دائی کو تو اس طرح ہونا چاہیے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کو دیکھو کیا مشقت برداشت کرتا ہے، ایک مرتبہ پانی پیے تو ہفتہ چل رہا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، آسمان کی وسعتیں دیکھو۔ دائی کے مزاج میں رفعت اور بلندی ہونی چاہیے۔ اور فرمایا سمجھایا جا رہا ہے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، زمین کو دیکھو، پہاڑ کو دیکھو کیسے گڑا ہے، مضبوط کھڑا ہے اپنی جگہ پہ، پہاڑ کو دیکھو۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو دیکھو کیسی متواضع ہے، کیسے بچھی پڑی ہے زمین۔ تو میں ہی گزارش کر رہا تھا اسی طرح اب دائی کو چاہیے کہ دائی اپنے مزاج میں چیزیں پیدا کرے، مشقت کا عادی ہو، آسمان کی وسعت ہو، اور پہاڑ کی طرح پختہ ہو، زمین کی طرح نرم ہو، پھر دعوت کیسے نہیں پھیلتی؟ باتیں نشین فرما لیں، سخت ہونا اور بات ہے، مضبوط ہونا اور بات ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نے متصدد بننا ہے، متشدد نہیں بننا۔ متصدد کہتے ہیں مضبوط کو، متشدد کہتے ہیں سخت کو۔ ایک ہے لوہے کا زنجیر، ایک ہے ریشم کا رسہ۔ لوہے کا زنجیر سخت ہوتا ہے، مضبوط نہیں ہوتا، اور ریشم کا رسہ سخت نہیں، نرم ہوتا ہے لیکن مضبوط ہوتا ہے۔ لوہے کے زنجیر نہ بنو، ریشم کے رسے بنو۔ تو اپنے اکابر کا تذکرہ کرو، ہمارے اکابرین کون تھے، ہمارے مشائخ کون تھے، تذکرہ کرو۔ آپ تذکرہ کرو گے تو آئندہ نسلوں میں آپ کے اکابر آئیں گے، آئندہ نسلوں میں آپ کے بزرگ آئیں گے،
آئندہ نسلوں میں آپ کے مشائخ آئیں گے، اپنے تمام حلقے کو اپنے اکابر کے ساتھ جوڑو۔ تو کانفرنس کے اندر حب رسول پہ زور دو صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول پہ زور دو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اپنے اکابر کی زندگی بیان کرو۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہ انگریز نے وارنٹ جاری کیے گرفتاری کے، حضرت 3 دن تک روپوش رہے اور 3 دن کے بعد باہر آ گئے۔ فرمایا میں جو 3 دن روپوش رہا تو ڈر کے نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سنت ہے کہ جب اہل مکہ نے آپ کے وارنٹ جاری کیے، آپ صدیق کو لے کر گئے تو 3 دن تک غار کے اندر روپوش رہے تھے، میں سنت سمجھ کر روپوش رہا ہوں، ڈر کی وجہ سے نہیں رہا۔ تو جو اپنے اکابر کے تذکرے کرو، سبحان اللہ، اپنے اکابر کا ذکر کرو، پھر آپ دیکھیں فضا کیسے بدلتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں، اور پھر کانفرنس کے اختتام پر، جلسے کے اختتام پر لوگوں کو مدارس سے جوڑو، دینی مدارس کی ترغیب دو، مدارس کی خوبیاں بیان کرو، مدارس کے فضائل بیان کرو، علماء کی منقبت بیان کرو، اور لوگوں کو ترغیب دو، اپنے بچے مدارس کو دو، اپنے اموال مدارس کو دو، اولاد اور اموال دونوں چیزیں مدارس کو دو، یہ لوگوں کو ترغیب دو، لوگوں کو متوجہ کرو، مدارس کو مضبوط کرو، علمی مراکز کو مضبوط کرو، دینی مدارس کو مضبوط کرو، دین کا ماحول وہاں پہ بناؤ تاکہ لوگ اپنے اولاد اپنے اموال مدارس، اہل مدارس کے حوالے کریں۔ بہت خیال کرو، کبھی بھی علماء کے خلاف جلسے میں بات نہیں کرنی، کبھی بھی مدارس کے خلاف کانفرنس میں بات نہیں کرنی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سال بعد کے لوگ ہیں، کسی میں کمزوری ہوگی، کسی میں کوتاہی ہوگی، کسی مدرسے میں کچھ نظم کے اندر کمزوری ہوگی، اس کے تذکرے اسٹیج پہ مت کرو، عوام میں مت کرو، آپس میں کرو، اصلاح کے لیے کرو، بزرگوں سے بات کرو، مذاکرے کرو، لیکن تبصرے مت کرو، اسٹیج میں ایسی باتیں مت کرو، جلسوں پہ ایسی باتیں مت کرو، کانفرنسوں میں ایسی باتیں مت کرو۔ اس کا اہتمام کرنا از حد ضروری ہے، اس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ کانفرنس کے اختتام پر لوگوں کو مدارس کے ساتھ جوڑو، ترغیب دو، ذہن سازی کرو۔ تو میں نے چند ایک باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہیں، یہ چیزیں ہم اگر اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بہت زیادہ نفع ہوگا۔ میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، کوشش کریں اپنی کانفرنس کا عنوان رکھیں تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وگرنہ سیرت نبی الانبیاء، سیرت سید الانبیاء، سیرت امام الانبیاء، سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں 5 چیزیں ترتیب سے بیان کرو: اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرات، اور بطور خاص 2 چیزوں کا تذکرہ کرو: حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں اپنے علماء کرام، اپنے اکابر، اپنے مشائخ کا تذکرہ کریں، اور آخر میں مدارس کی طرف توجہ دلائیں۔ بچے مدرسوں میں داخل، اپنے اموال مدرسوں کو دو، بس یہ ماحول بنائے، ماحول انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کون تھے؟ اچھا، اگر آپ حضرات میں سے کسی نے کوئی ضروری سوال کرنا ہو تو کر لیں، کوئی ضروری بات پوچھنی ہو تو پوچھ لیں۔ میں دعا کرا دیتا ہوں، پہلے دعا کر لیتے ہیں، پھر جو حضرات جانا چاہیں چلے جائیں، اپنی مصروفیات کا خیال رکھیں، اور کوئی بات پوچھنا چاہے تو پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة
إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اے اللہ، اے کریم اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، عافیت کے ساتھ دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما۔ اے اللہ کریم، علماء حق کی مدد فرما، ہمیں اپنے اکابر علماء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کو لے کر پورے عالم کے سفروں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم، جو دین کا کام جماعتیں، افراد، ادارے کر رہے ہیں، اپنے کرم سے ان کی محنتوں کو قبول فرما، اپنے کرم سے ان کی محنت کو قبول فرما، اپنے کرم سے اللہ کریم ان کو وسعت کے ساتھ برکت والے اسباب عطا فرما۔ یا اللہ، آج کے مجلس میں جتنے علماء کرام تشریف لائے ہیں، اللہ تو سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، تو سب کو قبول فرما، ان کی برکت سے مجھے بھی قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں سمجھنے والا اللہ کریم دل عطا فرما۔ اے اللہ، یاد رکھنے والا دماغ عطا فرما، بیان کرنے والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ کریم، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہمیں بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، دین کی خدمت کے لیے دیر اور دور کے لیے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔